پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی 27ویں شب ہے۔ آج کی شب اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی شب ہے۔ آج کی شب اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے کی شب ہے، اور آج اللہ کے حضور گڑ گڑانے اور توبہ کرنے کی شب ہے۔ آج الہ و زاری اور گریے کی شب ہے۔ آج دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو استغفار کے پانی سے دھونے کی شب ہے، اور اس رحمان و رحیم کو منانے کی شب ہے جو پکارتا ہے کہ کوئی ہے گناہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں پر آج مغفرت طلب کرے۔ وہ کریم و نعیم، وہ مجید و متین، وہ سمیع تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہگار بندے کو بس میں معاف کر دوں۔ ہمارا رب فرماتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں، بس تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ رمضان کی طاق راتوں میں ناظرین کرام اور حاضرین محفل، اللہ ہم پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہ خود پکارتا ہے کہ اگر تو اپنے گناہوں پر نادم ہے، شرمسار ہے، تو آ، میں تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں۔ میرے بندے، تو نے دولت کے انبار لگائے لیکن تجھے سکون نہیں ملا۔ تو نے وزارتیں اور عہدے لے لیے مگر تجھے سکون نہیں ملا۔ تو نے رقص و سرور کی محفلیں سجائیں لیکن تجھے سکون نہیں ملا۔ تو نے فحاشی اور عریانی کی انتہا کر دی لیکن تجھے سکون نہیں ملا۔ تو نے جوئے اور سٹے کا بازار گرم کیا لیکن تجھے سکون نہیں ملا۔ تو نے نت نئے فیشن اختیار کیے لیکن تجھے سکون نہیں ملا۔ تو نے کھیل تماشوں میں اپنا وقت ضائع کر دیا مگر تجھے سکون نہیں ملا۔ تو نے سمندروں اور صحراؤں کو چھان مارا لیکن تجھے سکون نہیں ملا۔ تو چاند اور ستاروں تک جا پہنچا لیکن تجھے تو نے سائنسی علوم سے حیرت انگیز مشینیں ایجاد کر لی لیکن تجھے سکون نہیں ملا۔ اور تو نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے، اقتدار کے لیے خون کی ندیاں بہا دی لیکن تجھے سکون نہیں ملا۔ آ اے بھولے بھٹکے مسافر، آ میرے در پہ آ اور مجھے پکار۔ تو دیکھ تجھے کتنا سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں۔ تو میری طرف بڑھ کر تو دیکھ، میں تیرا رب ہوں، تیری ضروریات کا کفیل اور مالک ہوں۔ بس اے ناشکر بندے، تو اپنے رب سے کتنا دور ہے۔ آج کی شب ہمارے اس پروگرام میں جو ہستیاں موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراؤں، لیکن آپ کروں گا ایک اپیل۔ رمضان ہم سے ڈسپلن کا تقاضا کرتا ہے، پورا رمضان نظم و ضبط کا تقاضا کرتا ہے، اور آج یہ محفل ہم نے جو سجائی ہے یہ ہم نے نہیں سجائی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی توفیق ہے کہ آج ہم سب لوگ شب توبہ میں موجود ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں جنہیں یہاں جگہ مل گئی، اور وہ بھی خوش قسمت ہیں جو اب بھی باہر موجود ہیں، اور وہ بھی خوش قسمت ہیں جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں۔ اس وقت کروڑوں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، ہزاروں حاضرین اس محفل میں موجود ہیں۔ تو اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو میں اپنے ایک رب کا عاجز بندہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نظم و ضبط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیے، بالخصوص خواتین سے کہ یہ محفل ادب کی محفل ہے، اور آپ ہی کے سوالات میں اب علماء کرام سے کرنے والا ہوں، ان کو بہت توجہ سے سنیں، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس عالم اور عالم کے بعد الحاج عمران شیخ اتاری اور ریحان قادری بس یہ موجود ہیں، اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، وہ اپنی کچھ نعتیں پیش کریں گے عالم اسلام، اور اس کے بعد پھر کچھ نہ بچے گا سوائے آنسوؤں کے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے۔ بس تھوڑی دیر اور ہے، نظم و ضبط جانتا ہوں اتنا مجمع ہے، اتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن یہی آپ کا نظم و ضبط
آج آپ کے لیے اجر کا سبب بن جائے گا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محتمم جامعۃ الزہرا www.truecolorsofislam.com. آپ وہاں پر ان کے خطابات سن سکتے ہیں. منسلک ہے دارالعلوم امجدیہ سے. ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی پسند. ان کے ساتھ حاضر موجود ہیں ہمارے آپ کے سب کے جانے پہچانے جنہ یونیورسٹی برائے خواتین. آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. وہاں پڑھاتے ہیں, بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی منسلک ہیں. تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات آپ کی جو کرتا ہوں, محفل بہت پرسکون ہے, لیکن میں آپ کے پہلے سوال سے تفنن کا ایک چھینٹا آپ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. اور پہلا سوال جو میرے پاس موجود ہے, حضرت صاحب آپ کی اگر اجازت ہے, آپ کی اجازت ہے, اور آپ کی اجازت ہے تو پہلے ان سے کر لوں سوال. جی, سوال میرے پاس یہ آیا ہے, کیا روزے کی حالت میں ڈاکٹر صاحب, کیا روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں, روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے خواہشات سے, منکرات سے. تو روزہ رکھنے کے بعد ایک صاحب ایمان فرد کسی گناہ کے ارتکاب کا سوچ بھی نہیں سکتا. البتہ میاں بیوی کے درمیان جو مقدس رشتہ ہے اس رشتے میں بھی احتیاط ضروری ہے. البتہ کسی دوست کا ایمان اتنا پختہ ہو اور عزم اتنا مضبوط ہو کہ ان سے روزے کے فاسد کا کوئی سبب کا صدور ہونا ممکن. کچھ پہلوؤں پر نظر نہ رکھنے کی بنا پر اور کچھ اصول اور ضابطے سے اپنے آپ کو واقفیت نہ دینے کی بنا پر اس قسم کے وسوسے ضرور دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں. دراصل اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ذہن نشین اس بات کو کر لیا جائے کہ ہر کس و ناکس اس بات کو جانتا ہے کہ یہ عالم جو ہے یہ عالم اسباب ہے, تاثیر اللہ رب العالمین ہی کی ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی تاثیر خیر اور تاثیر شر کا ظہور سبب کے جامع میں ہوتا ہے. سبب کو سبب سمجھا جائے اور مؤثر حقیقی اللہ کو جانا جائے تو یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہی ہے. میں اس وقت امام اہل سنت سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مبارک کلمات پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کی تمام مکاتب فکر اور تمام معزز علماء کے نزدیک مستند اور معتبر شخصیت, اور آپ کی کتاب سب سے معتبر تفسیر عزیزی شریف جو بڑی مقدس تفسیر ہے, اس میں حضور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں جی اور بر صغیر کے ایک مسلمہ شخصیت, بہت بڑے بزرگ. جی, تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت بڑی خوبصورت بحث لکھی ہے. ارشاد فرمایا ایک کہ اگر تھوڑا سا وقت ہو ڈاکٹر صاحب. جی پلیز پلیز. کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز سیدنا سفیان ثوری نے جب تلاوت شروع کی, سورہ فاتحہ شروع کی, اور جب آپ پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو اس وقت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری کی دماغ اور فکر میں ایک بات آئی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, اس لیے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں, یہ لکھا ہے, یعنی طبیب کے پاس چلا جاتا ہوں, مقدمہ اور حالات ہوتے ہیں تو حاکم کے پاس چلا جاتا ہوں, تو میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہنے میں کیسے حق بجانب ہوں. شاہ صاحب نے اس رائے کو رد کیا اور رد کرتے ہوئے اپنا جملہ ذکر فرمایا کہ اگر بندے کو سبب سمجھا جائے, اس کی مثال میں ایک اور مثال سے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور قطب عالم پیر محلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتوے میں بڑا خوبصورت جواب دیا اس کا, وہ بھی بر صغیر کی مسلم شخصیت ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ ولی سے مدد مانگنا, یہ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, ولی سے مدد مانگنا اور خدا سے مدد مانگنے میں کیا فرق ہے؟
تو بڑا تاریخی جملہ ڈاکٹر صاحب ذکر کیا ہے کہ جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں وہ خدا سے نہیں مانگتا، واہ واہ، اور جو مدد میں خدا سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا۔